پاکستان ٹیلی ویژن پر جب کوئی ڈرامہ نشر ہوتا تھا تو آرٹسٹ راتوں رات مشہور ہو جاتا تھا، اور مجھ سمیت تقریباً تمام آرٹسٹوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حسینہ معین یا فاطمہ ثریا بجیا کے کسی ڈرامے میں کام کریں، کیونکہ شہرت کو چار چاند انہی خواتین کے لکھے ڈراموں میں کام کرنے سے ملتا تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایسا ہی ایک شاہکار ڈرامہ آہٹ، اور آہٹ کا مرکزی کردار ادا کیا تھا ثانیہ سعید نے۔ تو ثانیہ سعید سے میں کہوں گی کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم، آداب۔ میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں، سب لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے۔ حسینہ آپا سے میرا بہت دلچسپ رشتہ تھا۔ حسینہ آپا کو عمر کا اس طرح فرق سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ہمیشہ بہت کھل کر ان سے بات کرتی تھی، اور بہت سارے ابھی چند سالوں میں مجھے ان کے ساتھ سفر کرنے کا بھی موقع ملا، کیونکہ فیسٹیولز ہو رہے تھے تو ہم ساتھ جاتے تھے۔ اس میں طبیعت ان کی اچھی نہیں رہتی تھی تو ہم سب قریب ہی رہتے تھے۔ جب آہٹ کے لیے ساحرہ کاظمی نے مجھے بلایا تو حسینہ آپا بیٹھی تھیں پی ایم آفس میں۔ انہوں نے اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھا، میں نے کالج کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا تم ہو، اچھا۔ بہت کنونسڈ نہیں تھیں وہ، کچھ خاص ان کو میں پسند نہیں آئی تھی۔ تو بہت سال بعد میں نے ان سے ایک دفعہ یہ بات کہی، میں نے کہا حسینہ آپا آپ نے تو مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا یار۔ کہ نہیں میں نے تمہیں ریجیکٹ تو نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں، بالکل 100% آپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ کہ نہیں، میں نے کہا تھا بہت چھوٹی ہے، میں نے تمہیں ریجیکٹ کہاں کیا۔ پھر ایک دفعہ میرا ان سے کسی اسکرپٹ کے اوپر اختلاف ہو گیا، میں نے لکھ دیا اسکرپٹ پہ کچھ بہت سخت سا، اور وہ پڑھ لیا انہوں نے۔ کبھی ذکر نہیں کیا مجھ سے، کبھی شکایت نہیں کی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تم کون ہو اور تم نے یہ کیسے لکھ دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کچھ کہا نہیں، بلکہ انہوں نے میرے لکھے ہوئے پر توجہ دی، اس کو تبدیل بھی کیا، اور بعد میں مجھ سے بات بھی کی کہ یہ تھا میرا نقطہ نظر اور تمہارا کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے یہ بزرگ ہیں اور جو ان کی خوبصورتی ہے، جو ان کی برداشت ہے، جو دوسرے کے نقطہ نظر کے لیے ان کی ٹالرنس ہے۔ افتخار صاحب نے کہا اپنے پروڈیوسرز کے ساتھ مل کر لکھتی تھیں۔ آئی تھنک دیٹ واز سو امپورٹنٹ، کیونکہ جیسے جب آہٹ ہو رہا تھا، آئی ریممبر ہر قدم پہ تبدیلی، اینڈ آئی نیور سو ہر فرسٹریٹیڈ یا غصے میں یا انا کہ میں بدل دوں، میں کیسے بدل دوں، جو بہت عام سی بات ہے۔ لیکن حسینہ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اتنے شگفتہ لہجے میں، اتنے پیار سے، اتنا ہنس کے۔ روایتیں توڑنے والے لوگ اب نہیں ہیں، کم ہیں، زیادہ ہونے چاہیے۔ حسینہ آپا کو یاد کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں فنکار کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، ایسا بھی کیا کرتے ہیں۔ جب میں ہندوستان گئی تو ایک لڑکی تھی ریڈیو پہ، آر جے، اس نے میرا انٹرویو کیا، تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، تو کہنے لگی ثنا کپور۔ میں نے کہا ثنا کپور؟ تو کہنے لگی ہاں، اس وقت ان کا ہی آتا تھا، تو ہم ویڈیوز پہ دیکھتے تھے، تو اس وقت میں پیدا ہونے والی تھی، تو میری امی نے میرا نام ثنا رکھا۔ فنکار یہ کر سکتے ہیں، وہ ممالک جن سے ہماری نہیں بنتی، وہاں تھوڑا سا پاکستان لوگوں کے دلوں میں چھوڑ سکتے ہیں، اور حسینہ آپا نے وہ کیا۔ حسینہ آپا، الوداع کہنا مجبوری ہے، کیونکہ آپ شاید ہم فزیکلی اب آپ سے نہیں ملیں گے، بٹ یہ سب کہانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اسی طرح ہم انہیں دیکھ کے مسکرائیں گے، اور جب آپ کو یاد کریں گے تب بھی مسکرائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔